منہج کے معاملے میں مسکین لوگ جو سلفی منہج کو نہیں پہچانتے ہیں بلکہ بعض تو اخوانیت کے شبہات کو لے کر سلفیوں پر رد کرتے ہیں، ان کے چند شبہات ہیں۔ پہلا شبہ، جب کسی شخص کا رد علمی دلائل کی روشنی میں ادب سے بھی کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے انہیں خاموشی سے نصیحت کرنی چاہیے، اور اگر وہ نصیحت نہ مانیں تو پھر ان پر رد کریں۔ ایسا نہ کریں کہ بغیر نصیحت کے رد کر دیں کہ بیچارے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے یہ کہا کہ جس پر رد کیا جا رہا ہے اسے نصیحت نہیں کی گئی تھی؟ یاد رہے، یہ ایسی غلطیوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جو لوگوں کے سامنے کھل کر ہوئی ہے، خاص کر عقیدے اور منہج کی غلطیاں، اور اسے صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ سوشل میڈیا یا یوٹیوب کے ذریعے عام بھی کر دیا گیا ہے، اور کئی سالوں سے عام ہے۔ اس پر ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے یہ کہا کہ جس پر رد کیا جا رہا ہے اسے نصیحت نہیں کی گئی تھی؟ پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نصیحت پہلے کرنا یہ بہتر ہے، مگر یہ شرط میں سے نہیں ہے کہ اسے شرط جیسا بنا لیا جائے کہ جب تک آپ نے اسے خاموشی سے نصیحت نہیں کی ہے تب تک آپ اعلانیہ لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہ کریں، جیسا بعض لوگ کرتے ہیں یا کہتے ہیں، گرچہ عقیدے اور منہج کی ہی غلطیاں کیوں نہ ہوں اور بڑی بڑی غلطیاں کیوں نہ ہوں۔ ایسے لوگ مسکین ہیں، سلفی منہج نہیں جانتے، تو یہ شرط میں سے نہیں ہے کہ آپ پہلے خاموشی سے اسے نصیحت کریں اور نہ ماننے کی صورت میں اس کا رد کریں، خاص کر جب ایسی غلطیاں پھیل چکی ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جزاك الله خيرا. يتفرع عن هذا قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى أصح أنه في حالة الردود لابد قبل أن يتبع الرد أن يعني إيصال نسخة إلى المردود عليه، ويقول أن هذا من نهج السلف۔ شیخ سے کہا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یا صحیح معنی میں ایسا کہا جائے کہ بعض لوگ اس سے شرط سمجھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کا رد کرنے میں اس سے پہلے کہ اس رد کو چھاپا جائے یہ ضروری ہے کہ جس پر رد کیا جا رہا ہے اس تک ایک نسخہ یعنی اس رد کا پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اسے دیکھ لیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، یہ نہج سلف ہے۔ هذا ليس شرطا، لكن إن تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب يعني التقارب بدون تشهير القضية بين الناس، فهذا لا شك أنه أمر جيد. أما أولا أن نجعله شرطا، وثانيا أن نجعله شرطا عاما، فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا. والناس كما تعلمون جميعا معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن عرفت منه أنه معنا على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت، فهذا جيد، لكن هذا ليس شرطا، وحتى لو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا. من أين تحصل على عنوانه وعلى مراسلته، ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك؟ هذه كلها أمور يعني ظنية تماما۔ شیخ کا جواب تھا کہ یہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر آسانی سے ہو سکے اور اس سے امید ہو کہ اس اسلوب کو اپنانے سے آپس میں قربت بڑھے گی اور لوگوں میں یہ مسئلہ نہیں پھیلے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن پہلے ہم اسے شرط بنا دیں اور دوسرے نمبر پر ہم اسے عام شرط بنا دیں تو ایسا کرنے میں ہرگز کوئی حکمت نہیں ہے۔ اور لوگ جیسے تم جانتے ہو معادن یا کان جیسے ہوتے ہیں، جیسے سونے اور چاندی کے کان، تو تم جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ منہج میں ہمارے راستے پر ہے اور یہ کہ وہ نصیحت قبول کرتا ہے، تو تم اس کو لکھتے ہو یہ دیکھتے ہوئے کہ تمہاری نظر میں اس کی غلطی ابھی پھیلی نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر یہ شرط بھی ہوتی تو یہ استطاعت سے باہر کی چیز ہے کہ تم کو اس کا پتہ کہاں سے ملے گا، اس سے مراسلہ کیسے ہوگا، یعنی اس سے رابطہ کیسے ہوگا، پھر تم کو کیا اس کا جواب ملے گا یا نہیں، یہ سب تمام چیزیں
ظنی چیزیں ہیں، یعنی گمان کی باتیں ہیں۔ یہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کے کیسٹ سلسلۃ الہدی والنور کے کیسٹ نمبر 638 میں ہے۔ یاد رکھیں شیخ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا اور نہ ہی یوٹیوب عام تھا، جب کتابت کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے کوئی غلطی عام ہو جاتی تھی یا کسی شخص کے وعظ و نصیحت میں یہ بات عام ہو جاتی تھی اور اس بات کو علماء تک پہنچایا جاتا تھا تو وہ اس کا رد کرتے تھے، اور بعض علماء لکھ کر رد کرتے تھے۔ اگر شیخ رحمہ اللہ آج موجود ہوتے اس زمانے میں، یعنی یوٹیوب کے زمانے میں، جب انٹرنیٹ موجود ہے اور کسی کی بات ریکارڈ ہو کر فوراً دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ جاتی ہے اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے بڑے پیمانے پر عام ہو جاتی ہے، تو پھر جو شخص غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی پر مصر رہتا ہے کہ اس کو وہ نشر کرنے کے بعد، اس پر تنبیہ کرنے کے بعد اسے نہ وہ اپنے چینل سے ہٹاتا ہے اور نہ ہی اس غلطی کو اعلانیہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے۔ دوسرا شبہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے غلطی بتائی گئی، خاموشی سے بتائی گئی اور میں نے اسے رجوع کر لیا، وہیں پر رجوع کر لیا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ غلطی عام ہو چکی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، لوگوں کے بیچ آپ نے کہی ہے، یا آج جس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے یہ غلطیاں نشر ہو جاتی ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں تک، یا ٹیلی ویژن کے ذریعے، سیٹلائٹ چینلوں کے ذریعے جو پروگرامز نشر ہوتے ہیں اس سے گھروں تک پہنچتی ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں سے رجوع کھل کر لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا، خاص کر کے یہ عقیدے اور منہج کی غلطیاں ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا کسی شخص کی عزت اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین سے زیادہ بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ غلطی سے رجوع کرنے والا جو تائب ہوتا ہے، توبہ کرنے والا شخص، وہ گناہ پر مصر سے بہتر ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس کا گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، علم کو صحیح طور پر سیکھیں، کون سے گناہ سے کیسے توبہ کرنی ہے آپ کو پہلے یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ یہ تماشا مچا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں کہ میں نے تو رجوع کر لیا، میں نے توبہ کر لی۔ کہاں سے آپ کی توبہ سمجھی جائے گی جبکہ آپ کے ہی یوٹیوب ہینڈل پر تمام آپ کے وہ ویڈیوز موجود ہیں جس کو 5 سال 6 سال نصیحت کرنے کے بعد نکالا گیا، اور اس آڈیو کے آنے تک اور اسے اپلوڈ ہونے تک یہ تمام ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بعد انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ان سب کو ہٹوا دیں گے۔ جو غلطی کھل کر لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، جیسے آج کل یوٹیوب پر اور نشر ہو چکی ہے، اس سے توبہ کرنے کی شرطوں میں سے یاد رکھیں کہ اللہ سے توبہ کریں، اپنی غلطی سے رجوع کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور لوگوں کو بیان کر دیں کہ یہ میں نے غلط کہہ دیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، میں نے توبہ کر لیا، میں رجوع کرتا ہوں، اس چیز پر میں اب نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اس آیت کا ترجمہ جا کر دیکھ لیں، چاہے وہ اہل بدعت ہے جو اپنی بدعت کو پھیلاتا تھا حق جاننے کے باوجود بھی، اور اپنی ریاست کی وجہ سے اپنے نام و نبوت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی بدعتوں کو وہ پھیلاتا تھا لوگوں میں اور حق بات کو چھپاتا تھا، چاہے وہ اہل بدعت ہو یا منہج سلف کی مخالفت کرنے والے ہوں، کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والے ہوں۔ جب انہیں حق بتا دیا گیا اور حق ان تک پہنچا دیا گیا تو اب وہ حق نہ چھپائیں بلکہ اس کو ظاہر کر دیں اور بتا دیں کہ میں جس چیز پر پہلے تھا وہ غلط تھی اور میری اس بات کو نہ لینا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا اور بیان کر دیں، صرف توبہ نہیں بلکہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ اور ان کے درمیان ہے اصلاح کر لیں اور
بیان کر دیں. کس کو بیان کر دیں؟ جیسے انہوں نے اپنی حفوات کو بیان کیا تھا پہلے، اس طرح سے اب اصلاح کرنے کے بعد حق کو بیان کر دیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم و کرم کرنے والا ہوں. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي الْكَاتِمِ أَيْضًا حَتَّى يُبَيِّنَ مَا كَتَمَهُ، یعنی صرف توبہ اور اپنی اصلاح کرنا یہ کافی نہیں ہے کس کے لیے؟ جس نے حق کو چھپایا ہے، یہاں تک کہ وہ بیان کر دے اس چیز کو جسے اس نے چھپایا تھا. وَيُبْدِي ضِدَّ مَا أَخْفَى، اور جس چیز کو اس نے چھپا کر رکھا تھا اس کے ضد کو ظاہر کر دے. فَهَذَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس لیے ہر وہ شخص جس نے حق کو بیان نہیں کیا جبکہ وہ حق جان چکا تھا، یا اپنی بدعت اور خرافات اور منہج سلف کے مخالف چیزوں کو اس نے بیان کیا تھا، تو اسے چاہیے کہ توبہ کرنے کے ساتھ وہ اپنی اصلاح بھی کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کر دے. تب جا کر کہا جائے گا کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، اور ایسا رجوع کرنا معتبر سمجھا جائے گا. واللہ تعالی اعلم.